آپ کے یہاں پاکستان میں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کرپٹ۔ اب ریلیجن سے آپ کوئی چیز تب ایکسپیکٹ کرو گے جب آپ نے ریلیجن اڈاپٹ کرو۔ جس دن رمضان ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن ہماری حرکتیں بالکل دوبارہ واپس کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ لانگ ٹرم کیوں نہیں چلتی؟ جو قرآن پاک تھا وہ تو عربی میں اترا تھا، ٹھیک ہے، تو عربی میں تھا، وہاں پہ سمجھانے والے لوگ بھی تھے، بتانے والے لوگ بھی تھے، اور ان کی اپنی لینگویج میں بھی تھا تو وہ سمجھ پائے اس چیز کو۔ اسلام کے اندر ایک اسٹریٹ بارڈر لائن ہے، اب وہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ہم پہ ہے۔ What is the difference between the true essence of Ramazan and how do we actually celebrate it? رمضان ہونا کیسے چاہیے اور ہم مناتے کیسے؟ میرے نزدیک اگر ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان ہماری لائف میں کافی چینجز لا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹرو ایسنس پہ بات کریں یا اس رمضان کی ہونے کی اصل وجہ کو دیکھیں تو وہ ہماری لائف پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس سے ہم اپنی پوری لائف کو ری ڈیزائن ری اسکیجول کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، ہمارا پورے دن کی روٹین کیا ہونی چاہیے، ہمارا کام کرنے کا کیا وقت ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہمارا ایون کہ اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یا اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں شیپ کرتی ہیں ہمارے رمضان کی روٹین کو۔ I just want to add something in this کہ جیسے کہ ہمیں پورے ہفتے کے اندر فار ایگزامپل ہم آفس جاتے ہیں، ہم اپنے جاب کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اسکولنگ کالجنگ، ہم ڈفرینٹ اسٹڈیز وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں، بٹ ایک دن ہوتا ہے جس کو ہم سنڈے کا دن کہتے ہیں۔ تو بیسکلی ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں اسکیپ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں مینٹلی ریلیف چاہیے ہوتا ہے۔ میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پورا ہم جب سال گزارتے ہیں، ہمارے سال کے اندر ہم اتنے گناہ کرتے جاتے ہیں اتنی چیزیں ہم لوگوں کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں کہ ہمارا جو دل ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سی چیزوں کا بوجھ پڑتا رہتا ہے۔ تو اللہ میاں کی طرف سے مجھے لگتا ہے پرسنل طور پہ کہ یہ تحفہ ہے رمضان، کہ ایک مہینہ ہمیں بیچ میں ایک ایسا اسکیپ پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم جس کے اندر اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں، اپنی سول کو ہلکا کر سکتے ہیں، ہمارے وہ جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان کو چھانٹ سکتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ تو باہر میں لوگ الگ طریقے سے رمضان کو دیکھتے ہیں کمپیریٹیولی پاکستان کے۔ آپ کے یہاں پاکستان میں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کرپٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے سبزی والے، رکشے والے، آپ کے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے ٹیچرز، آپ کے آفس کے جتنے بھی کولیگز ہیں، جتنا بھی اسٹاف ہے، سب کرپٹ بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ رمضان جب آتا ہے، رمضان میں یہ لوگ قیمتیں کم کرنے کے بجائے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، ایون کہ 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4-5 گنا قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور باہر ممالک میں حالانکہ وہ اسلام نہ فالو کرتے ہیں نہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے لیے ان کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو ہم نے ان کے لیے ایک سہولت دینی ہے، تو اس کے برعکس وہ لوگ قیمتیں کم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے ایز پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل اس میں سیٹ کرنا ہے، بٹ ایز بینگ اے پاکستانی ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ بٹ یار پھر بھی ایک پوزیٹیوٹی کے اگر آپ ڈھونڈو کہیں نہ کہیں ٹنل کے اینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی لائٹ ضرور ہے۔ بے شک جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ جتنے بھی مسئلے ہیں، ہم چیزیں مہنگی کرتے ہیں، ایکس وائی زیڈ ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم نے غلط طریقے سے اپنے سارے ریلیجن پلرس کو ہم نے پورٹری کیا ہوا ہے، دنیا کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ یار یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہم انسان کے بچے بنتے ہیں۔ نہیں، وہی ایک برکت ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، نیچرلی نا ایٹماسفیئر میں کائنڈ آف برکت ہوتی ہے۔ آپ غلط کام سے اب ویسے ہی دور ہو جاتے ہو، پتہ نہیں اللہ ایسے راستے میں آتا ہے کہ آپ دور ہی رہتے ہو غلط کام سے۔ بٹ میں اس بات سے نو ڈاؤٹ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، بٹ میں اس بات سے آپ لوگوں سے ڈس ایگری اس پوائنٹ پہ کروں گا کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں آیا وہ ہم مطلب اس کا افیکٹ کیا ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ دیکھیں نا، اگر آپ سارا سال ایک حرکتیں کرتے آئے ہیں اور وہ چیز ایک مہینے میں تو نہیں جانے والی،
اچھا پریکٹس چاہیے. ایک چیز But the thing is جس بھی چیز کا اگر ہم دیکھیں کہ اوکے یہ چیز قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ ہماری ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ اوکے یہ ہماری نیکی ایز اے قبول ہوئی ہے یا نہیں. اس کا بیسک ہوتا ہے نیت. اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ایز اے برانڈ اپنے آپ کو پورٹری کروائیں, یا ہم جو ہے منافع کمائیں, یا ہمیں کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہو, تو آئی تھنک ہماری یہ قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ عام دن. یار مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ بے شک میں وہی پہلی والی ایگزامپل کے 4-7-6 دن گزارنے کے بعد ایک سنڈے کا دن بے شک ہم فارغ بھی گزارے نا, بٹ ایک مینٹلی آپ ریلیف ہو کر کے منڈے والے دن آپ دوبارہ سے تازے دم کے ساتھ آپ نکلتے ہو. تو میرے نزدیک رمضان آپ بے شک ایک ایسا مہینہ ہے, مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آپ 100 برائیاں نہیں ہیں اس مہینے کے اندر, نہیں جیسے کہ نہیں ہے, میں بہت مانتا ہوں کہ ہے, بٹ پھر بھی جب آپ اس سے نکلتے ہو نا یار, آپ ایک کوئی چیز ایک ریلیف فیل کر رہے ہوتے ہو. بے شک آپ ایک دن لگاؤ, ایک دن آپ رات کو جا کر کے قیام کرو مسجد کے اندر, تو بٹ وہ جو آپ مہینے کے اینڈ پہ ریلیف پاتے ہو نا, وہ آئی تھنک کوئی دوسرا مہینہ نہیں دے سکتا. اس مہینے کے اندر ایسی کوئی چیز ہے. پلس لوگ بے شک بہت برے ہیں, بٹ ہمیں یہ بھی بھولنا چاہیے اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. اسی معاشرے کے اندر کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اتنی ڈونیشن دے جاتے ہیں اور نام بھی ان کا کہیں ہوتا, کوئی ان کو جانتا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مار کر جیتے ہیں. جیسے ایدی صاحب بھی اسی معاشرے سے نکلے ہیں, اسی معاشرے سے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی ڈونیشنز کی ہیں. اب ریلیجن سے آپ کوئی چیز تب ایکسپیکٹ کرو گے جب آپ نے ریلیجن اڈاپٹ کیا. اب آپ نے ریلیجن اڈاپٹ ہی نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار فار ایگزامپل امیر المومنین والا سسٹم ہے, جس طرح بادشاہت والا سسٹم ہے, اب آپ نے وہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہوا, تو آپ ایکسپیکٹ کرو کہ یار ہمیں وہی ملے جو کسی بادشاہت والے سسٹم میں جیسے حضرت عمر کے دور میں لوگوں کو ملتا تھا. ہم حضرت عمر کے دور کی کوٹیشنز لیتے ہیں کہ یار حضرت عمر کے دور میں یہ ہوتا تھا, ایک بھوکا کتا بھی دریا کے کنارے مر جاتا تو عمر کہتے تھے کہ میرے پہ ہوگا یہ. لیکن ہمارا وہ سسٹم ہی نہیں ہے. جب ہمارا وہ سسٹم بیسک سے ہے ہی نہیں, ہم پہلے انسان پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. ہمارے اندر انسانیت نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہمیں صرف مسلمانیت سکھائی جاتی ہے. ایون اگر میں اس بات کو ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کوئی بھی ریلیجن ہو وہ آپ کو انسان بناتا ہے. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں, ہسٹری میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں ریلیجن کا بہت بڑا کردار ہے. اور ریلیجن میں مختلف مذاہب کے مختلف علماء ہوتے ہیں, جیسے علماء, پریسٹ, پادری, یہ سب ہوتے ہیں. انہوں نے پورے معاشرے کو چینج کرنے میں بڑی ایک ریلیجن کا ہی ہیلپ لیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم معاشرے کی بات کریں, آپ نے جیسے ابھی معاشرے کی بات کر رہے تھے, اس کو اگر معاشرہ کوئی چلتا ہے تو کبھی بھی اسٹریٹ پاتھ پہ نہیں چلتا. ہمیشہ اس میں ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ نیکی بھی ہوتی ہے, بدی بھی ہوتی ہے, اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, سب چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہے, تبھی ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم آپ کی بات کریں کہ ہم رمضان کے بعد ریلیف فیل کرتے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ جس دن رمضان ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن ہماری حرکتیں بالکل دوبارہ واپس کیوں آ جاتی ہیں, یہ لانگ ٹرم کیوں نہیں چلتی, کیونکہ ہم نے مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہوتا. اگر جو قرآن پاک تھا وہ تو عربی میں اترا تھا, ٹھیک ہے, تو عربی میں تھا. وہاں جب سنایا گیا پہلی دفعہ یا بتایا گیا تو وہاں پہ سمجھانے والے لوگ بھی تھے, بتانے والے لوگ بھی تھے, اور ان کی اپنی لینگویج میں بھی تھا, تو وہ سمجھ پائے اس چیز کو, اس کلام کو, اس میسج کو سمجھ پائے. ہم جتنے بیٹھے ہیں, ہماری ینگر جنریشن, ایون کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں, مجھے بتا دو کوئی کسی کو قرآن کی کوئی ایک سورت کا ترجمہ نہیں, آپ بولیں گے تشریح سمجھ آتی ہے؟ نہیں. ترجمہ سیدھا پڑھنا آتا اردو کے اندر, بٹ نہیں پتا کہ اس بات کا ایکچوئل مطلب کیا ہے یا کیا مطلب لینا اس چیز کا. ہم لوگ تو یار عربی کی آیتیں پڑھتے ہیں قسم سے, اس کا ہمیں ثواب صرف ملتا ہے, ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں, ہم اپنے آپ عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے کہ ہمارے میں عمل تبدیل ہوگا, ہمارا کچھ تبدیل ہوگا. ہم اسلام کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس پہ اسلام کے اندر ایک اسٹریٹ بارڈر لائن ہے. اب وہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ہم پہ ہے. ہم ایز این پاکستانی ہیں, ہم ایز این سعودی عربیہ کے لوگ, ہم مانتے ہیں اس چیز کو یا نہیں مانتے وہ ہم پہ ہے. ہمارے سامنے ایک کلام وہ مکمل ہے, وہ پورا ہے, اس کے اندر ہر ایک چیز مکمل طور پہ ایکسپلینڈ ہے, رول آف لائف اس کے اندر پورے طریقے سے ایکسپلین ہے. اب ہمارے پہ ہے کہ ہم اس میں سے کیا چیز پک کر رہے ہیں, ہم کیا چیز ڈراپ کر رہے ہیں. ایک طرف مہنگائی کا رونا دھونا ہے, دوسری طرف افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. مہنگائی کریٹ بھی ہم ہی کرتے ہیں اور ڈونیشنز بھی ہم ہی دیتے ہیں. اس سب کنفیوژن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, کنٹروورسیز تو ساری ایک سائڈ پہ, آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کو ہم اپنی زندگیوں میں بہتر یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال نہیں ہے. اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ لوگ
कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा. हम चाह कर भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहें ना, तो हमें लोग बुराइयों की तरफ खींच के ले ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके नहीं, अगर आपकी नीयत हो तो क्या नहीं हो सकता, ये बात नहीं है. माशरे नहीं, इंडिविजुअल ही है. इस्लाम एक इंडिविजुअल का दीन है. पर आपको लगता और नहीं उसके है अंदर कि इस चीज को मेरा आपके साथ पूरा इख्तलाफ है कि मुझे लगता है कि यार माशरा, आप इंडिविजुअल जो आप हो, माशरे का बहुत ज्यादा आप पे इफेक्ट होता है. और जैसे माशरे आपकी का इफेक्ट कंपनी होता है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो 70% इस्लाम है वो इंडिविजुअल को भी टारगेट करता है और माशरे को भी करता है. But- अगर आप इंडिविजुअली सही होना चाहते हैं, नमाज में माशरा आपको किस तरह रोक सकता है मैक्सिमम? सिंपल एग्जांपल है, जब 100 लोग रिश्वत दे रहे हैं, आप किसी जगह पे रुकोगे, आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा, आपके लिए वहां पे मजबूरी है वहां पे देना. अगर नहीं दोगे आपको तो अंदर बंद कर देंगे. एज सेम अगर आप फॉर एग्जांपल रमजान के अंदर जब सारी दुकानों वाले रेट्स ऊपर कर रहे हैं और आप एज ए ताजिर आप अपना रेट नहीं ऊपर करोगे ना, जिन्होंने रेट ऊपर किया वो आपको मारने पीटने के लिए पहुंच जाएंगे आपके दरवाजे पे. तो बस सही सी बात है, अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, आपको रिस्क तो इस चीज का देना पड़ेगा कि आप कुछ चीजें तो खोगे ना, दुनियावी चीजें तो आपको खोनी पड़ेगी थोड़ी. पर कहीं ना कहीं ये वाली बात भी है हमारे रिलीजन के अंदर, जब किसी चीज को आप रोक ना सको और आपको लगे कि आपके जान और आपका माल उसके नुकसान में आ सकता है उसकी वजह से, तो आपको वहां पे सब्र कर लेना चाहिए. तो बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी का इफेक्ट होता है आपकी प्रैक्टिसिंग ऑफ इस्लाम के ऊपर ना. अगर आप फॉर एग्जांपल कल से अगर आप टोपी पहनना शुरू करते हैं कि इस्लाम में है, और ऑफिस में जाते हैं कहीं भी जाते हैं, लोग आपको जज करेंगे वहाँ पे, तो आप फिर सोचेंगे कि भाई मैं ये चीज़ नहीं करता, लोग क्या सोचेंगे. तो वो आपकी इससे मर्जी है कि इफेक्ट लोग है क्या इसके ऊपर. सोचेंगे. इस पे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती. नहीं. लोग क्या सोचेंगे, वही वाली स्टोरी है वो जो गधा और बंदा जा रही होती है. वो पहले कहता है कि इसको आई ऊपर थिंक बिठा. इस्लाम तो जो कभी है, नहीं- इस्लाम को हम अभी भी गलत वे में देख रहे हैं. इस्लाम एक लाइफस्टाइल है, एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल है, क्योंकि उसने लाइफ कैसे गुजारनी है. नो डाउट मैं इनकी बात से सेकंड करूँगा कि रमज़ान में हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो हम रियल में कर रहे हो, ना कि जैसी ईद का दिन गुजरा, रमज़ान ख़त्म हुआ, अगले दिन हम दोबारा अपने पुरानी रूटीन पे आ गए. बट उसके लिए हमारी अपनी इंडिविजुअल इतना स्ट्रॉन्ग हम होने चाहिए, और हमारी जो रिसर्च है, हम जो एक कमिटमेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बाकी चीज़ों का अमल ना हो. यार मेरे नज़दीक जब 99 लोग गलत कर रहे हैं ना, तो एक को अपने आप को डिफेंड करना वहाँ पे, या तो हम बहुत ही कोई हमारा आला ज़र्फ हो हम कर सकते हैं, बट हमारा हम सबका नहीं है ऑफ कोर्स. हम चाह कर भी उस 99 लोगों के ही हिस्सा बन जाते हैं. वो एक इंसान बनना आई डोंट थिंक सो कोई. तो वो 99 लोग अलग किस तरह हुए फिर? 99 लोग तो सारे बुराई की तरफ है, उनमें से कोई एक ही ऐसा है जो कि अच्छाई की तरफ है, जो कि रेजिस्ट कर पा रहे हैं सारी तो चीज़ों वो हुए किस तरह बुराई की तरफ? क्या उनको ही माशरे ने हर एक को घसीटा? ये तो मेरे नज़दीक के आज से बहुत पहले से सारे इसी तरीके से चल रहे हैं. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे रमज़ान की बात है, आज ये पहला दौर 2023 पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हो रहा कि इसी रमज़ान के अंदर कोई सारे ताजिर जो हैं वो मुनाफे के लिए रेट ऊपर कर रहे हैं, या इन्फ्लेशन के बावजूद भी अपने हाथ खड़े हैं, और वो करप्शन तो उन्होंने करनी है. ये आज से बहुत सालों पहले से होता चला आ रहा है, और जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है. आगे क्या कह सकते हैं, इसको कन्वर्ट रोकने हो का रही क्या है. तरीका है? अगर मुआशरा गलत हो गया तो इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का ये तरीका है कि आप इस माशरे से उठो और कहीं और चले जाओ. ये ये तो माशरा गलत है. ये माशरा बदल नहीं सकता. आई थिंक नहीं, आज ये तक गलत दुनिया है. में जितनी भी कौमों में चेंज आया है, उनका कहीं ना कहीं एक बुरा माजी रहा है, और उस बुरे माजी में ही जो स्ट्रॉन्ग वक्त था, स्ट्रॉन्ग लोगों ने उस वक्त ने स्ट्रॉन्ग लोग पैदा किए, और उन स्ट्रॉन्ग लोगों ने एक अच्छा वक्त पैदा किया जिसकी बाद में लोग तारीफ करते हैं, चाहे किसी भी नेशन की हम बात करें. सो आई थिंक कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ को हमें एक पौधा जहाँ भी बीज लगता है तो वो बड़ा होने में फल देने में एक काफी टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं से इनिशिएट होना होता है. ये ट्रैजेक्टरी वही बात हमारे मुल्क की. अगर फॉर एग्जांपल हम उम्मीद पे ही रहे ना, तो हम जब तक उम्मीदें जगाते रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेंगे. हम पिछले कोई 40 50 60 70 साल से एक दूसरे को उम्मीदें जगा रहे हैं कि यार आज नहीं कल जो है वो बेहतर होगा. पाकिस्तान तो ताक़यामत चलने वाला मुल्क है. बीच में 3 दफा टुकड़े हो चुके हैं हमारे, बट हम फिर भी ताक़यामत चलने वाला मुल्क है. नहीं, मुआशरा बनता किससे? इंडिविजुअल से बनता है. इंडिविजुअल से बनता है ना. तो इंडिविजुअल ठीक होगा तो मुआशरा गलत अच्छा कैसे नहीं, होगा? मेरे नजदीक कब ठीक होगा यार? मेरे नजदीक इंडिविजुअल तब ठीक होगा जब वो अपने ऊपर अपने फोकस ऊपर काम करेगा, करेगा. अपने ऊपर, नहीं, दूसरों के ऊपर नहीं कि अब मुआशरा गलत है तो मैं क्यों ठीक करूं. ये मेरे जब वो नजदीक खुद ठीक करेगा ना तो आस्ते आस्ते चेंजिंग मेरे हमने नजदीक ठीक नहीं होने दे रहे ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा मेरे नजदीक कभी भी चेंज हम लोगों से स्टार्ट तो हो सकता है, बट हम लोगों की वजह से आएगा नहीं.
جب تک کہ جو ہمارے اوپر جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں رولز بک ہیں, جو بناتے ہیں, جو کہ توڑتے ہیں, جو کہ چلاتے ہیں اس ملک کو, جب تک کہ وہ چینج کی طرف نہیں جائیں گے, اور وہ بھی ایک دم چینج آنے والا نہیں ہے ملک کے اندر. آج کو سوچے گا نا تو اگلے 20 25 30 سال تک چینج پچھلے 70 سال میں برائیاں کی ہیں وہ 2 دن میں تو ختم نہیں ہوں گی, فیز آؤٹ ہوں گی, کم از کم 20 سال لگیں گے کہ چلو وہ چیز جائے, لیکن انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے. اچھا یہ پہلے اس سے پہلے تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ ہم غلط ہیں. ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم غلط, ہم اسلام کے ساری چیزیں جو غلط کرتے ہیں, یا ایز اے انڈیویجول, ایز اے نیشن, ایز اے ہیومن بینگ ہم جو اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں سب کے سب, میں بھی اس میں آتا ہوں, آپ بھی اس میں آتا ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بہت اکاؤنٹیبل نہیں ہے ہم لوگ نا بتی کے پیچھے لگے ہوئے. سمپل سی بات ہے کہ یار یہ بتی جو ہے نا, یہ ہمیں ایک دن ہم اس بتی تک پہنچ جائیں گے, بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ بتی جو ہے وہ بیسکلی وہ روشنی کی بتی نہیں ہے, وہ جہنم کی بتی ہے. ہم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کسی طرف نہیں جا رہے. ہم لوگ اپنے آپ کو فیک بنائی رکھتے ہیں, وہ مارکیٹنگ بھی نہیں ہوتے فیک اٹ, جب تک کہ یقین نہ آ جائے. ہم لوگوں کے اوپر اتنا ہم لوگوں نے اپنے اوپر فیک لبادہ ہو رہا ہوا ہے نا کہ ہمیں اصلیت نظر ہی نہیں آتی. یہ تو چھوڑ ہی دو, یہ اصلیت تو کیا کہنا ہے, اتنے جو یہ تو بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے ملک کے اندر. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ چاند کب نکلنا. چاند کے اوپر پچھلے ہم 70 سال سے ہم لوگ اس چیز پہ نہیں متفق ہو پائے کہ چاند بھائی ہم نے عید منانی ہے, یہ روزہ پہلا رکھنا ہے, سعودیہ کے ساتھ رکھنا ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے, چاند کے ساتھ رکھنا ہے. میں اپنی بات کروں تو میں تو اس ٹائم پہ یار سنوکر کلب میں تھا, ہم لوگ سنوکر کھیل رہے تھے, اور اگلے دن آفس آنے کی ہماری تیاریاں تھی, آپ میرے ساتھ ہی تھے وہاں پہ. ہم تو انجوائے کر رہے تھے لائف, اور ایک دم کال آئی وہ یار کل روزہ ہے, اور 10:45 کی بات ہے جب تراویح شروع ہو رہی. بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو کہ بڑے مزے سے سو گئے ہوئے تھے, میرے خیال سے آپ بھی ان میں سے ہی ہیں. یا میں تو اس ٹائم سویا ہوا تھا, اچانک مجھے کال آئی کہ تراویح پڑھنی ہے. میں نے کہا یار پہلا دن ہے, اب لیٹ پتہ چلے اب تراویح نہیں ہوتی. میں تو سو گیا اس ٹائم. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب بیٹھیں گے دوربین لے کے تب ہمیں چاند نظر آئے گا. حالانکہ کتنا ایڈوانس دور ہے یہ والا, اس میں تو سیٹلائٹ کے تھرو, اور آپ کو اس طرح سے پورا سے سائنٹیفک طور پہ آپ کو پہلے سے پتہ چلتا تھا کہ آج چاند کتنے بجے نکلے گا, کتنے بجے اس کا ٹائم آف ہوگا. سب سے پہلے تو میں وہ نا جھانکیاں مارنے والا کلچر اپنے ملک میں سے ختم کرنا پڑے گا. اب ٹیکنالوجی نام کی چیز ہے, بٹ ہمارا آدمی چھتوں پہ کھڑے ہو کے دودھ پینے لگا کر کے چاند کو دیکھنے والا رواج ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا. ہم ملک جو ہے ہمارا ملک, ہم لوگ فیکٹس اینڈ فگرس پہ نہیں, ہم کلچر پہ چلنے والے, کلچر بھی نہ بولیں, ایک ٹریڈیشن پہ چلنے والے لوگ ہیں. ایک فیک ٹریڈیشن جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے, نارمس بنائے ہوئے, ہم اسی پہ چلتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرس ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. لٹرلی میرا فرینڈ ہے, وہ اگلے دن اٹھا تو اس کو پتا چلا جی روزہ چل رہا تھا, تو اس نے پھر اس ٹائم ہی کہا چلو جی فاقے میں روزہ ہم رکھ کے بیٹھے ہیں. تو ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا, پچھلے 70 سال میں ٹھیک نہیں ہوا, تو آگے بھی کوئی امید نہیں ہے. اٹھے حلال والے گئے تھے پشاور, ان کا میں ٹینڈر آج صبح میں نے کہیں پڑھا نا کہ ٹینڈر ریلیز ہوا ہے ان کے کھانے پینے کا. 200 بندے چاند چیک کرنے گئے ہیں دیکھنے کے لیے, اور ٹینڈر ریلیز ہوا کھانے کا, جس کے اندر دم پوک اور بیف اور مٹن اور کڑھائی اور پوری ایک لسٹ ہے. اور وہ پیسہ کدھر سے جا رہا ہے, حکومت کی سے جا رہا ہے. اور اب اگر آج نہ نظر آتا تو 2 دن بعد, تو ان کو تو منافع ہی ہے. وہ اسی لیے ایک دن بعد بتاتے ہیں کہ چلو 2 دن کا کھانا ہو جائے گا ہمارا. کوئی ویکینسی خالی ہو اپلائی کرتے ہیں. آپ سوری سر. چلو